बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नवीं जमात के लिए सियासियात के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है बैनुल अक़वामी मसाइल। गुज़िश्ता असबाक़ में हमने बैनुल अक़वामी निज़ाम में मुक़्तदिर ममालिक, भारत के दिगर ममालिक के साथ ताल्लुक़ात, अक़वामे मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारों के अग़राज़ व मक़ासिद का मुताला किया। इस सबक में हम चंद अहम बैनुल अक़वामी मसाइल का मुताला करेंगे। इस सबक के ज़रिए हम जिन बैनुल अक़वामी मसाइल का जायज़ा लेंगे उनमें हुकूक इंसानी, माहौलियात और इंतहा पसंदी जैसे मसाइल शामिल हैं। पनाह गज़ीनों का मसला भी अब बैनुल अक़वामी रूप इख्तियार कर रहा है। इस सबक में इसका भी इहाता किया गया है। पिछले सेशंस में हम हुकूक इंसानी, माहौलियात और इंतहा पसंदी का मुताला कर चुके हैं। इस सेशन में हम पनाह गुज़ीनों का मसला जानने की कोशिश करेंगे। पिछले सेशन में आप बैनुल अक़वामी मसाइल के मफ़हूम से वाकिफ़ हो चुके हैं। बैनुल अक़वामी मसाइल किसे कहते हैं? कुछ मसाइल सिर्फ किसी एक मुल्क के ना होते हुए कई ममालिक पर इसके असरात मुरत्तब होते हैं और वो सभी ममालिक से मुताल्लिक़ होते हैं। पूरी दुनिया को अंदेशों में गिरफ्तार करने वाले इन मसाइल को बैनुल अक़वामी मसाइल कहते हैं। पनाह गुज़ीनों का मसला। पनाह गुज़ीनों का मसला भी अब बैनुल अक़वामी रूप इख्तियार कर रहा है। इस सेशन में हम इसी मसले के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। पनाह गुज़ी किसे कहा जाता है? जिन अफराद को अपनी मर्जी के खिलाफ या ज़बरदस्ती अपना वतन छोड़ना पड़ता है और पनाह लेने के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़ता है, ऐसे लोगों को पनाह गुज़ी कहा जाता है। पनाह गुज़ी, पनाह यानी हिफाजत, निगरानी और गुज़ी यानी पसंद करने वाला। तो पनाह गुज़ी का मतलब हुआ हिफाजत चाहने वाला। जिन अफराद को अपनी मर्जी के खिलाफ
یا زبردستی اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے اور پناہ لینے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جانا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کو پناہ گزین کہا جاتا ہے۔ یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں 1947 جب آزادی کے ساتھ ہی ملک کا بٹوارا ہوا اور پارٹیشن کے وقت بہت سارے لوگ بھارت چھوڑ کر پاکستان میں چلے گئے اور پاکستان سے بہت سارے پناہ لینے کے لیے بھارت آئے۔ تو جن افراد کو اپنی مرضی کے خلاف یا زبردستی اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے، مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو اپنا وطن چھوڑنے کی نوبت آتی ہے، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ تو ایسے افراد جن کو اپنی مرضی کے خلاف یا زبردستی اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے اور پناہ لینے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جانا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کو پناہ گزین کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے ریفیوجی۔ کسی مخصوص نسل یا مذہب کے حامل افراد کا استحصال یا انہیں جبراً ملک چھوڑنے پر مجبور کرنا، جنگ یا آفات کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ بس جانا جیسی وجوہات کی بنا پر لوگ دوسرے ممالک میں پناہ حاصل کرتے ہیں۔ لوگ کیوں اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ کسی مخصوص نسل یا مذہب کے حامل افراد کا استحصال یا انہیں جبراً ملک چھوڑنے پر مجبور کرنا، جنگ یا آفات کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ بس جانا جیسی وجوہات کی بنا پر لوگ دوسرے ممالک میں پناہ حاصل کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم سے قبل جرمنی میں یہودیوں کا استحصال کیا گیا، ان کی شہریت اور املاک چھین لی گئیں، جس کی وجہ سے یہودی بے گھر ہو کر رہ گئے۔ دوسری جنگ عظیم سے قبل ہٹلر کے دور میں جرمنی میں یہودیوں کا استحصال کیا گیا، ان کی شہریت اور املاک چھین لی گئیں، جس کی وجہ سے یہودی بے گھر ہو کر رہ گئے، اور یقیناً ایسی حالت میں ان کی کوشش رہی ہوگی کہ وہ کسی دوسرے ملک میں پناہ حاصل کریں۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کے کئی لوگ سیاسی و مذہبی پریشانیوں کی وجہ سے بے گھر ہو گئے۔ 1947 میں بھارت کی تقسیم ہوئی اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان وجود میں آئے۔ 1971 میں ایسٹ پاکستان یعنی مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہوا اور بنگلہ دیش نامی ملک وجود میں آیا۔ تو اس وقت 1971 میں
मशरक़ी पाकिस्तान के कई लोग सियासी व मजहबी परेशानियों की वजह से बेघर हो गए और उन्होंने कहाँ पनाह ली? वो भारत में पनाह लेने के लिए आए। उस वक्त का ये मंज़र आप देख सकते हैं, असल तस्वीर, जब 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान के कई लोग सियासी और मजहबी परेशानियों की वजह से बेघर हो गए। ये लोग भारत में पनाह लेने के लिए आए। गुज़िश्ता कई बरसों से इराक और सीरिया में जंग के हालात पैदा हो गए हैं। इन हालात के मुतालिक आपने टेलीविज़न और अखबारात में ख़बरों में ज़रूर सुना और पढ़ा होगा। इराक और सीरिया में जंग के हालात पैदा होने की वजह से वहाँ के अफराद पनाह गुज़ीनों की हैसियत से मुल्क से बाहर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन पनाह गुज़ीनों की कई मिसालें हमारे सामने हैं। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इराक और सीरिया में जंग के हालात पैदा होने की वजह से वहाँ के अफराद पनाह गुज़ीनों की हैसियत से मुल्क से बाहर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये एक बहुत ही तकलीफ़देह वक्त होता है जब अपना मुल्क छोड़कर लोगों को दूसरे मुल्क में पनाह गुज़ी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। किसी भी मुल्क के अफराद पर जब पनाह हासिल करने यानी अपना वतन छोड़ने की नौबत आती है तो उन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे अहम मसला ये होता है कि वो अपना मुल्क छोड़कर कहाँ जाएं। क्या वो मुल्क हमें कबूल करेगा? अपना वतन छोड़कर पनाह हासिल करने के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाने वाले अफराद के हालात और मसाइल का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। किसी भी मुल्क के अफराद पर जब पनाह हासिल करने यानी अपना वतन छोड़ने की नौबत आती है तो उन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे अहम मसला तो ये होता है कि वो अपना मुल्क छोड़कर कहाँ जाएं। क्या वो मुल्क हमें कबूल करेगा? दूसरा मसला होता है अफरादे खाना को महफूज तरीके से बैरून मुल्क ले जाना। इसमें बेहद जिस्मानी और जहनी तनाव होता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। अफरादे खाना में ख़वातीन, छोटे छोटे बच्चे, इन सब को बैरून मुल्क ले जाना ये आसान काम नहीं है। एक तरफ तो अपना वतन छोड़ने का दुख, अपना माल व असबाब छोड़ देना और किसी दूसरे मुल्क में पनाह की गर्ज से जाना, फैमिली मेंबर्स को महफूज तरीके से दूसरे मुल्क पहुंचाना, इसमें बेहद जिस्मानी और जहनी तनाव होता है। इसके अलावा बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। दुश्वार गुजार रास्ते, छुपते छुपाते सफ़र करना,
قدرتی آفات اور پریشانیاں، دھوپ، بارش، طوفان، اناج کی قلت، بیماریاں، تعقب کرنے والا دشمن وغیرہ ڈھیر سارے مسائل ہوتے ہیں جس میں کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جب اپنے وطن میں رہنا دشوار ہو جائے مختلف وجوہات کی وجہ سے، جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، تب لوگ پناہ حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک کا رخ کرتے ہیں۔ اپنا وطن چھوڑنے کی نوبت آتی ہے تو انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دشوار گزار راستے، چھپتے چھپاتے سفر کرنا، قدرتی آفات اور پریشانیاں، دھوپ، بارش، طوفان، اناج کی قلت، بیماریاں، تعقب کرنے والا دشمن وغیرہ ڈھیر سارے مسائل ہوتے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر کہاں جائیں۔ ان تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد پناہ گزین جب کسی دوسرے ملک پہنچتے ہیں تو وہاں ابھی مسائل ختم نہیں ہوتے۔ محفوظ مقام پر پہنچنے کے بعد نئی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ روزگار کی تلاش، رہنے کے لیے جگہ اور روزمرہ کے دیگر مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے ملک پہنچنے کے بعد مسائل ختم ہو گئے۔ محفوظ مقام پر پہنچنے کے بعد نئی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اب اپنے وطن میں اچھا روزگار تھا، گھر، جائیداد، مگر یہ سب چھوڑ کر اب نئے ملک پہنچے ہیں تو وہاں نئے سرے سے زندگی گزارنے کے وسائل تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو روزگار کی تلاش، رہنے کے لیے جگہ اور روزمرہ کے دیگر مسائل پناہ گزینوں کو درپیش ہوتے ہیں۔ دوسرے ملک کی زبان، تہذیب، رہن سہن مختلف ہو تو اپنے آپ کو اس میں ضم کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ جس ملک میں پناہ لی گئی ہو وہاں کے لوگ انہیں قبول کریں یہ بھی ضروری نہیں۔ یہ تو تھے پناہ گزینوں کے مسائل۔ جس ملک میں وہ پناہ حاصل کرتے ہیں وہاں بھی لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پناہ گزینوں کی تعداد بڑھنے سے اس ملک پر بوجھ بڑھتا ہے۔ ضروریات زندگی کی اشیاء کی قلت ہو جاتی ہے۔
جرائم کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، مقامی افراد کی ملازمتیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں اور امن و سلامتی مخدوش ہو جاتی ہے۔ اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں پناہ حاصل کرنا ایک دشوار گزار مرحلہ ہے۔ اس عمل میں پناہ گزینوں کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جس ملک میں وہ پناہ لیتے ہیں اس ملک کے لیے بھی کئی مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پناہ گزینوں کی تعداد کے بڑھنے سے اس ملک پر بوجھ بڑھتا ہے، ضروریات زندگی کی اشیاء کی قلت ہو جاتی ہے، جرائم کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، مقامی افراد کی ملازمتیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں اور امن و سلامتی مخدوش ہوتی ہے۔ اس قسم کے کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی ممالک بے گھروں کو سہارا دینے اور انہیں نئے سرے سے آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پناہ گزینوں کے متعلق بین الاقوامی سطح پر 1951 میں کچھ شقیں بنائی گئیں، جن کے مطابق پناہ گزینوں کو ان کی مرضی کے خلاف ان کے آبائی وطن واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ اسی طرح ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے چیف کمشنر کے دفاتر بھی قائم کیے گئے۔ پناہ گزینوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے چیف کمشنر کے دفاتر UNHCR یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ریفیوجیز قائم کیے گئے۔ جو پناہ گزینوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تمام ممالک انسانی حقوق کا تحفظ کریں تو ناانصافی، استحصال اور تشدد کا خاتمہ ہوگا اور بنی نوع انسان آزادی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ مکمل طور پر ماحولیات کا تحفظ اور انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جائے تو انسانی حقوق مؤثر طور پر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی عوامی طبقے کو کسی دوسرے ملک میں پناہ لینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس سیشن میں ہم پڑھ چکے ہیں مختلف وجوہات جن کی وجہ سے لوگوں کو اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں پناہ لینے کی نوبت پیش آتی ہے۔ اس میں کسی مخصوص نسل یا مذہب کے حامل افراد کا استحصال یا انہیں جبراً ملک چھوڑنے پر مجبور کرنا، جنگ یا آفات کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ بس جانا، یہ اور ایسی کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر لوگ دوسرے ممالک میں پناہ حاصل کرتے ہیں۔
اگر کوشش کی جائے مکمل طور پر ماحولیات کا تحفظ، انسانی حقوق کا تحفظ، ناانصافی، استحصال اور تشدد کا خاتمہ، انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جائے تو غیر محفوظ انسانی بستیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ دنیا کے کسی بھی عوامی طبقے کو کسی دوسرے ملک میں پناہ لینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس مقصد کے لیے تمام ممالک کا یکجا ہونا، آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کرنا، ٹھوس اقدامات کرنا اور عملی تبدیلی لانے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ جن بین الاقوامی مسائل کا ہم نے مطالعہ کیا، ان مسائل کے حل کے لیے تمام ممالک کا باہمی رضامندی اور تعاون کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔ اگر تمام ملک انسانی حقوق کا تحفظ کریں تو ناانصافی، استحصال اور تشدد کا خاتمہ ہوگا اور بنی نوع انسان آزادی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔